بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ ویڈیو تعلیم الاسلام کا حصہ 3 کا دوسرا شعبہ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلا شعبہ مکمل کر لیا تھا، تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے تعلیم الاسلام کا حصہ 3 کا دوسرا شعبہ ہے، تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ اب اس میں تو دیکھیے ٹاپک ہے وضو کے باقی مسائل۔ کچھ مسئلے ہم نے پہلے پڑھے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کے باقی مسائل۔ سوال، بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب، سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے، یعنی جان بوجھ کے پڑھ رہا ہے نماز، مطلب وضو نہیں کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو بعض علماء نے کافر کہا ہے۔ سوال، نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی دلیل ہے؟ شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی شرط ہونا دلیل ہے، کیا ضروری ہے؟ جواب، قرآن مجید کی یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ طہارت یعنی پاکی، نماز کی کنجی ہے، جو یہ نماز کی چابی ہے، اس کی شرط ہے کہ پاکی ہے، یعنی پاک ہونا چاہیے۔ اب اگلا دیکھیے ٹاپک ہے فرائض وضو کے باقی مسائل، یعنی وضو کے جو فرائض ہیں اس کا مسئلہ۔ سوال، دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب، اتنا پانی ڈالنا کہ وضو پر بہہ کر 1-2 قطرے ٹپک جائیں، دھونے کی ادنیٰ مقدار ہے۔ اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے، یعنی پانی اتنا وضو پر، مطلب اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ یا پیر جو بھی ہیں، ان پر اتنا پانی بہائیں کہ پانی بہنے کے بعد 1-2 قطرے جو ہے ٹپک جائیں، وہ ادنیٰ مقدار ہے۔ اور اس سے اگر کم ہے، صرف پانی ڈال دیا ہم نے، بہا نہیں، ٹپکا نہیں پانی، تو اس سے کم مقدار کو ہم دھونا نہیں کہیں گے۔ مثلاً کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا، یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی ہم منہ دھوتے ہیں تو منہ دھونے کے بعد وہ پانی جو ہے ہمارا منہ پر سے ٹپکنا چاہیے، اتنا بہت تھوڑا پانی نہ ڈالو کہ ہم منہ بس دھو لیں، گیلا ہو گیا، یعنی تر ہو گیا لیکن ٹپکا نہیں، تو اسے ہم منہ دھونا نہیں کہیں گے۔ سوال، جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ مطلب 3 مرتبہ دھونا تو سنت ہے، اور اس سے زیادہ ہم دھو رہے ہیں تو وہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں سمجھا دیا کہ وہ کام یا وہ عمل جس کو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں سے، اس عمل کو کرنے سے گھن ہو، کراہیت ہو، اسے مکروہ کہتے ہیں۔ یعنی زیادہ پانی بہانا بھی ایک ناجائز عمل ہے۔ ٹھیک ہے، سوال، کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب، پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوری کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، ان میں اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ اس کا مطلب کہ دیکھیے کتنا باریکی مسئلہ ہے نا، کتنے بال کے برابر، بال کتنا باریک ہوتا ہے نا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ جب ہاتھ، منہ یا پیر وغیرہ دھوتے ہیں تو بالکل اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ جہاں تک دھونا فرض ہے اس کو ضرور اچھی طرح سے دھویا کریں۔ جیسے کونی ہمارا دھونا ہے تو کونی کو اچھی طرح سے دھوئیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ سوال، اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟
جواب ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس کا زائد دھونا فرض ہو جاتا ہے. یعنی ہاتھ کا دھونا جو کونیوں تک فرض ہے نا، تو جن کے پاس 6 انگلیاں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دھونا فرض ہوگا. سوال مسح کرنے کے کیا معنی ہے؟ جواب ہاتھ کو پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے ہاتھ گیلے کر لیے اور اس کو ہم اپنے عضو پر پھیر لیں تو اسی کو ہاتھ کو گیلا کر کے جب کسی عضو پر یعنی اپنے اعضاء جو ہمارے نا جسم کے حصے پارٹ آف دا باڈی جو فرض ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان پر ہم پھیر لیں گے تو اس پھیرنے کو مسح کہتے ہیں. تو دیکھیے سوال جواب کی شکل میں نا تو ہمارا سمجھنا دیکھیے کتنا آسان ہو رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں ہے نا ہم کیا کیا چیزیں پوچھیں، کن چیزوں کی معلومات کریں، کیا سوال کریں، کیونکہ سوال ہی ہمیں صحیح سمجھ میں نہیں آتا نا کہ صحیح سوال کیا ہونا چاہیے. دیکھیے باقی وضو کے جو ہے باقی ڈیٹیلنگ کی جو فرائض ہیں نا وہ ڈیٹیلنگ کے ہیں. تو دیکھیے یہاں پر جو یہ والے تیسرے حصے میں جو وضو کے مسائل ہیں وہ بالکل ڈیٹیلنگ میں، پہلے تو پیچھے یہ والی ویڈیو میں جو ہم نے کری تھی اس سے پہلے تو وہ فرض بیان کر دیا گیا تھا، تو اب وہ فرض کے جو ہے ڈیٹیلنگ میں مسائل دیے گئے ہیں نا تو آپ کا سمجھنا بالکل آسان ہے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا نا جو چیزیں ہماری فرض ہیں اگر اس میں بال برابر بھی حصہ خشک رہ جائے یا سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا، ہے نا. کتنی باریکی مسئلہ ہے. تو بالکل آپ لوگ دھیان سے اس کو سنیں گے، بار بار سنیں گے، جب تک سمجھ میں نہ آئے اس کو بیک کر کے میرے ویڈیو کو روک کر اور بیک کر کے سنیے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے. سمجھ میں آنے کی صورت میں ہی فائدہ ہوگا نا، ورنہ تو بیکار ہے نا جب ہمارے سمجھ میں نہ آئے اور ہم عمل کر لیں تو اس لیے آپ لوگ بالکل دھیان سے سنیے، بالکل توجہ دیں اس باتوں کو، کیونکہ مسئلے میں بہت باریکی ہوتی ہے. اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ میری چینل سبسکرائب کریں گے تو میرا حوصلہ افزائی ہو جائے گا، تو آپ لوگ پلیز میرا حوصلہ افزا کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو اگلا کویشچن ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو وہ بھی کافی ہے. یعنی یہاں کہہ رہے ہیں کہ نیا پانی ہم جب لیں گے، ہاتھ دھو لیا اس کے بعد مسح کرنا ہے نا ہمیں سر کا، تو نیا پانی لے لیں وہ تو زیادہ بہتر ہے نا. لیکن اگر ہاتھوں میں تری ہے تو اسی سے ہم مسح کر لیں وہ بھی کافی ہے. لیکن یہاں بہتر کا مطلب ورڈ یوز ہوا ہے تو ہمیں بہتر چیز کرنی چاہیے نا، نیا پانی لے کر ہم کریں، زیادہ بہتر ہے تو یہی کریں نا. مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی جائز نہیں. اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہو گیا یا نہیں؟ تو دیکھیے جواب ہے ادا ہو گیا. تو آپ دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے کتنا باریکی مسئلہ ہے نا. یہ تو ہمیں چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ اگر ہمارے سر پر ننگا سر ہے، ہمارے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں اور ہمارا سر پہ مسح کرنا فرض ہے، تو اگر ہم اسی بوندوں کو سوکھے ہاتھوں سے مطلب پھیر لیں گے ہاتھوں پر تو وہ ہمارا مسح ادا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگلا کویشچن دیکھیے. سوال جواب کی صورت میں دیکھیے کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین انداز ہے نا یہ سوال جواب کی صورت میں، سمجھنا بھی ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. اب اگلا کویشچن دیکھیے. وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے. سوال وضو کرنے کے بعد سر منانا یا ناخن کترائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب نہیں. سوال اگر کسی شخص کا ہاتھ کونی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، جب تک کونی یا اس کے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کونی کو دھونا فرض ہے. یعنی کونی سے نیچے اگر ہاتھ کٹا ہوا ہے تو وہ والا حصہ جو کونی باقی ہے وہاں تک ہم نے دھونا فرض ہے، کونی کا حصہ اگر باقی ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو اپنی ویڈیو ہم یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں
کیونکہ یہ ویڈیو بڑی ہو گئی. اگلا جو ہے پارٹ ہمارا سنن وضو کے باقی مسائل جو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے. تو یہ فرض مسئلہ تھا وضو کا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور میرے چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.